تو آج ہم بات کر رہے ہیں پنجاب کے ایک شہر لیا کی۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ایک انسائکلوپیڈیا کے مضمون سے لی گئی ہیں، اور سچ کہوں تو پہلی نظر میں یہ کافی سیدھا سا تعارف لگتا ہے، لیکن ایک چیز نے فوراً میری توجہ کھینچی۔ وہ کیا؟ اس کا محل وقوع۔ یہ شہر سندھ اور چناب، دو بڑے دریاؤں کے بالکل بیچ میں ہے، اور جب بھی کوئی شہر ایسی جگہ پر ہو تو اس کی کہانی عام طور پر بہت دلچسپ ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ دریاؤں کے بیچ کی زمین یعنی دوآب، یہ تو ہمیشہ سے تہذیبوں کا مرکز رہی ہے۔ یہ سندھ ساگر دوآب کہلاتا ہے۔ اس کا سیدھا مطلب ہے زرخیزی، تجارت کے راستے اور ظاہر ہے فوجی اہمیت۔ تو یہ صرف جغرافیہ نہیں ہے، یہ اس شہر کی پوری کہانی کی ایک طرح سے بنیاد ہے۔ تو چلیں اسی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ یہ پنجاب کے نقشے پر ہے کہاں؟ جو معلومات ہیں ان کے مطابق یہ جنوبی پنجاب کے تقریباً مرکز میں ہے، دریائے سندھ اور چناب کے درمیان۔ جی، اور اس کا اثر وہاں کی زمین اور ثقافت پر بھی نظر آتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ زمین زیادہ تر ریتیلی ہے، لیکن دریاؤں کی وجہ سے زراعت یہاں کی زندگی کا اہم حصہ رہی ہے۔ یہ ایک بڑا دلچسپ تضاد ہے، یعنی صحرا اور دریا کا سنگم۔ اچھا، اور زبانوں کے بارے میں بھی ایک بات ہے۔ یہاں سرائیکی، پنجابی اور اردو بولی جاتی ہیں۔ عام طور پر تو ایک علاقے میں ایک زبان کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن یہاں 3 زبانوں کا ذکر ہے۔ کیا یہ ایک طرح کا ثقافتی چوراہا ہے؟ یہ بہترین تشبیہ ہے، بالکل۔ دیکھیں، سرائیکی کا غالب ہونا اسے جنوبی پنجاب کی وسیع تر ثقافتی شناخت، جسے ہم وسیب کہتے ہیں، اس سے جوڑتا ہے۔ لیکن پنجابی اور اردو کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ یہ کوئی الگ تھلگ جگہ نہیں رہی۔ اچھا۔ جی، پنجابی کی موجودگی بالائی پنجاب سے تعلق کو ظاہر کرتی ہے، شاید تجارتی یا انتظامی وجوہات کی بنا پر، اور اردو ظاہر ہے قومی زبان ہونے کے ناطے انتظامی اور تعلیمی نظام کا حصہ ہے۔ تو یہ زبانوں کا امتزاج دراصل اس شہر کی تاریخ کا ہی عکس ہے۔ دریاؤں کے بیچ میں ہونا، اتنی زبانوں کا سنگم، مجھے لگ رہا ہے کہ اس جگہ نے بہت کچھ دیکھا ہوگا۔ تو کیا اس کی تاریخ بھی اتنی ہی تہ در تہ ہے؟ اس سے بھی زیادہ۔ معلومات کے مطابق اس شہر کی بنیاد کوئی بہت پرانی نہیں ہے، تقریباً 1550 کے آس پاس رکھی گئی، اور بنیاد رکھنے والے تھے کمال خان میرانی۔ میرانی؟ یہ نام تو سنا ہوا لگتا ہے۔ جی، یہ خود ڈیرہ غازی خان کے بانی غازی خان میرانی کی نسل سے تھے۔ یہ نقطہ ہمیں شروع سے ہی ایک اہم اشارہ دیتا ہے۔ کیا اشارہ؟ کہ اس کی بنیاد بلوچ سرداروں نے رکھی۔ بالکل۔ آج ہم اس علاقے کو سرائیکی وسیب کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد ایک بلوچ سردار نے رکھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اس خطے پر بلوچ قبائل کا کتنا گہرا اثر تھا، اور یہ کوئی آزاد ریاست نہیں تھی، بلکہ مغلیہ سلطنت کی صوبہ ملتان کا حصہ تھی۔ تو مطلب شروع سے ہی یہ ایک بڑے سیاسی منظرنامے کا حصہ تھا۔ جی ہاں۔ لیکن لگتا ہے کہ میرانی خاندان کی حکمرانی زیادہ عرصہ نہیں چلی۔ کچھ ہی دہائیوں بعد 1610 میں جسکانی بلوچوں نے ان سے اقتدار چھین لیا۔ یہ خاندان کے اندر ہی طاقت کی کشمکش لگتی ہے، اور یہ اس دور کی سیاست کا عام چلن تھا۔ لیکن پھر کہانی اور بڑی ہو جاتی ہے۔ جب مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی تو افغانستان سے دررانی سلطنت کا اثر و رسوخ بڑھا۔ تیمور شاہ دررانی نے یہاں اپنا گورنر مقرر کیا۔ اچھا، تو اب افغانوں کی آمد ہوئی۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ لیا کی اہمیت صرف مقامی نہیں تھی، بلکہ کابل اور دہلی کی بڑی طاقتیں بھی اس پر نظر رکھتی تھیں۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسی دور میں افغان سردار جہاں خان کے ساتھ پٹھان بھی یہاں آ کر آباد ہوئے۔ تو بلوچوں کے بعد پٹھانوں کی آمد؟ بالکل، یہ بھی اس کی ثقافتی بنت کا حصہ بن گئی۔ تاریخ والے حصے میں ایک واقعہ میری نظر سے گزرا جو بہت ہی عجیب ہے۔ 1794 میں کابل کے تخت کا ایک دعوے دار ہمایوں شاہ، اسے لیا کے قریب سے پکڑا جاتا ہے اور پھر اسی شہر میں لا کر اس کی آنکھیں نکال دی جاتی ہیں۔ میرا مطلب ہے کابل کے شاہی خاندان کا جھگڑا اور اس کا فیصلہ لیا میں ہو رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے، اور یہ ہمیں لیا کی اس وقت کی تصویریاتی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی قصبہ نہیں تھا جسے نظر انداز کیا جا سکے۔ تو یہ اتنا اہم کیوں تھا؟ ہمایوں شاہ جیسے اہم سیاسی قیدی کو یہاں لانا اور سزا دینا 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
اول تو یہ کہ یہ ایک محفوظ جگہ تھی، شاید ایک فوجی چھاؤنی جہاں سے فرار مشکل تھا۔ دوم، یہ ایک اہم راستے پر واقع تھا جہاں سے کابل اور باقی ہندوستان کے درمیان رابطہ آسان تھا۔ اچھا، تو یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ لیا صرف ایک زرعی علاقہ نہیں تھا، بلکہ ایک بڑی سلطنت کے سیاسی اور فوجی نظام میں ایک اہم حیثیت رکھتا تھا۔ تو مغل، پھر بلوچ، پھر درانی افغان اور اس کے بعد سکھوں کا دور آ گیا۔ لگتا ہے اس شہر کو کبھی سکون نہیں ملا۔ جی، سکھوں کے دور میں یہ پھر سے ایک انتظامی مرکز بنا۔ اور پھر 1849 میں انگریز آ گئے۔ ان کے آنے کے بعد تو اس کی حیثیت ایک فٹ بال کی طرح ہو گئی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ مشاہدہ ہے۔ انگریزوں نے جو کیا وہ ان کی انتظامی پالیسی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ لیا کبھی ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر تھا، جو ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ بہت بڑا درجہ۔ پھر اسے گھٹا کر تحسین بنا دیا گیا اور ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ پھر اسے میاں والی کا حصہ بنایا گیا اور اس کے بعد مظفر گڑھ کا۔ یہ تو بہت عجیب ہے۔ اس سے تو علاقے کی ترقی پر بھی اثر پڑتا ہوگا۔ لوگ بھی پریشان ہوتے ہوں گے کہ ہم کس ضلع کا حصہ ہیں۔ بظاہر یہ افراتفری لگتی ہے، لیکن شاید یہ انگریزوں کی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کا حصہ تھا۔ وہ اکثر مقامی طاقت کے مراکز کو کمزور کرنے کے لیے علاقوں کو اپنی سہولت کے مطابق تقسیم کرتے اور جوڑتے تھے، تاکہ کوئی ایک اکائی زیادہ طاقتور نہ ہو جائے۔ بالکل۔ بار بار تبدیلی سے مقامی شناخت کمزور ہوتی ہے اور مرکز پر انحصار بڑھتا ہے، اور یہ سب کچھ 1982 تک چلتا رہا، جب آخر کار اسے ایک مستقل ضلع کا درجہ ملا۔ تو ایک بلوچ سردار کی بستی سے لے کر ایک جدید ضلعی ہیڈ کوارٹر تک کا یہ سفر، یہ تو اپنے آپ میں ایک مکمل داستان ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اچھا، تو ان تمام تاریخی اور سیاسی تبدیلیوں نے وہاں کے لوگوں پر کیا اثر ڈالا ہوگا؟ چلیں آبادی کے اعداد و شمار دیکھتے ہیں۔ 1951 میں یہاں تقریباً 15,000 لوگ رہتے تھے۔ 15,000؟ اور 2023 کی تعداد ہے 1,51,000 سے زیادہ۔ یہ تو 10 گنا اضافہ ہے۔ جی، یہ حیران کن ہے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، اور یہ ہمیں جدید دور میں لیا کی کہانی بتاتی ہے۔ صرف قدرتی اضافہ اتنی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ تو پھر؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی ہے۔ لوگ آس پاس کے دیہاتوں اور قصبوں سے یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں۔ اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا 1982 میں ضلع بننے کا فیصلہ ہی اس تبدیلی کا سب سے بڑا محرک تھا؟ میرے خیال میں وہ سب سے بڑا سنگ میل تھا۔ جب کوئی شہر ضلعی ہیڈ کوارٹر بنتا ہے تو وہاں سرکاری سرمایہ کاری آتی ہے۔ صحیح۔ نئے دفاتر، عدالتیں، ہسپتال، کالج بنتے ہیں۔ اس سے نہ صرف سرکاری نوکریاں پیدا ہوتی ہیں بلکہ ایک پوری معیشت پروان چڑھتی ہے۔ اچھا۔ دکانداروں، ٹرانسپورٹروں اور دیگر ہنرمندوں کے لیے نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ آبادی کا دھماکہ دراصل اس شہر کے ایک دیہی مرکز سے ایک اہم شہری اور انتظامی مرکز میں تبدیل ہونے کا ثبوت ہے۔ ذرائع میں کچھ قابل ذکر شخصیات کا بھی ذکر ہے۔ یہ فہرست بھی کافی متنوع ہے۔ اس میں پنجاب نیشنل بینک کے شریک بانی لالا ہرکرشن لال ہیں، جو تقسیم سے پہلے کے ہندوستان کی ایک بہت بڑی شخصیت تھے۔ جی۔ پھر کرکٹرز ہیں منیر ملک اور حسن نواز، سیاستدان ہیں، ماہر لسانیات ہیں، یہاں تک کہ ایک بھارتی شاعر مہندر پرتاپ چند بھی یہی پیدا ہوئے۔ یہ فہرست بہت متاثر کن ہے۔ لیکن کیا یہ حیرانی کی بات نہیں کہ ایک نسبتاً چھوٹے شہر نے اتنے متنوع شعبوں میں لوگ پیدا کیے؟ یہ حیران کن بھی ہے، اور اس شہر کے کردار کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ اس فہرست کو ہم 2 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تقسیم سے پہلے کی شخصیات جیسے لالا ہرکرشن لال اور مہندر پرتاپ چند یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس وقت یہاں ایک متحرک ہندو اور سکھ کمیونٹی بھی موجود تھی جو تجارت، مالیات اور ادب میں فعال تھی۔ تقسیم کے بعد کی شخصیات جیسے کرکٹرز اور سیاستدان جدید پاکستان میں اس شہر کے کردار کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو کیا اس کے پیچھے کوئی خاص تعلیمی یا ثقافتی روایت تھی جس کا ذکر شاید مضمون میں نہیں ہے؟ مضمون اس پر براہ راست روشنی نہیں ڈالتا، لیکن ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایسے شہر جو انتظامی مراکز ہوتے ہیں وہاں اکثر تعلیم پر توجہ دی جاتی ہے، اچھے اسکول اور کالج قائم ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو آگے بڑھنے کے موقع ملتے ہیں۔ بالکل، اور مہر عبدالحق جیسے ماہر لسانیات کا یہاں سے ہونا یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہاں علم و ادب کی کوئی نہ کوئی روایت ضرور موجود رہی ہوگی۔ یہ فہرست اس شہر کی فکری اور ثقافتی زرخیزی کا ثبوت ہے۔
اور اسی ثقافتی روایت کو آگے بڑھانے کی ایک کوشش حالیہ دنوں میں بھی نظر آتی ہے۔ مضمون میں ذکر ہے کہ فروری 2025 میں یہاں مشہور ادبی مرکز پاک ٹی ہاؤس کی ایک شاخ قائم کی گئی۔ ہاں، یہ تو بہت بڑی خبر ہے۔ لاہور کا مشہور پاک ٹی ہاؤس اب لیا میں۔ بالکل، یہ ایک بہت علامتی قدم ہے۔ پاک ٹی ہاؤس صرف ایک کیفے نہیں ہے، یہ پاکستان کی ادبی اور دانشورانہ تاریخ کی ایک زندہ علامت ہے۔ اس کی شاخ لیا میں قائم کرنا ایک شعوری کوشش ہے کہ اس شہر کو صرف ایک انتظامی مرکز کے طور پر نہیں، بلکہ جنوبی پنجاب کے ایک اہم ثقافتی اور علمی مرکز کے طور پر بھی پہچانا جائے۔ یعنی اس کی شناخت کو مزید گہرا کرنا۔ جی، یہ شہر کی انتظامی شناخت کے ساتھ ساتھ اس کی ثقافتی امنگوں کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کو اگر سمیٹیں، ہم نے لیا کے بارے میں کیا سیکھا؟ یہ صرف دو دریاؤں کے بیچ ایک شہر نہیں ہے، اس کی ایک بھرپور تاریخ ہے جس میں بلوچ، پٹھان، مغل، درانی، سکھ اور انگریز سب نے اپنا کردار ادا کیا، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ سلطنتوں کے درمیان ایک مہرے کی طرح استعمال ہوتا رہا۔ پھر ہم نے اس کی جدید تاریخ دیکھی۔ جی، آبادی میں ایک زبردست اضافہ جس نے اسے ایک چھوٹے قصبے سے ایک ہلچل سے بھرے ضلعی ہیڈ کوارٹر میں بدل دیا۔ اور ہم نے اس کی ثقافتی زندگی کی جھلک دیکھی، جس نے مالیات سے لے کر کرکٹ اور شاعری تک ہر شعبے میں اہم نام پیدا کیے۔ مجموعی طور پر لیا کی کہانی اس پورے خطے کی تاریخ کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ یہ بدلتی ہوئی سرحدوں، منتقل ہوتی ہوئی طاقتوں اور مختلف ثقافتوں کے ملاپ کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ایک بلوچ سردار کی قائم کردہ بستی سے شروع ہو کر سلطنتوں کے درمیان کشمکش کا مرکز بنتی ہے اور آج ایک ضلعی دارالحکومت کی جدید شناخت پر ختم ہوتی ہے۔ جی، جس میں مستقبل کے لیے ثقافتی امیدیں بھی شامل ہیں۔ اور یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو مزید سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ کیا؟ جیسا کہ ہم نے بات کی، اس شہر کی بنیاد ایک بلوچ خاندان نے رکھی اور یہاں پٹھانوں کی بھی قابل ذکر آبادکاری ہوئی۔ آج یہ خطہ زیادہ تر سرائکی اور پنجابی ثقافت سے پہچانا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو سوال یہ ہے کہ ان ابتدائی بلوچ اور پٹھان اثرات کے کیا نشانات آج بھی شہر کے مقامی رسوم و رواج، خاندانی ناموں یا سینہ بسینہ منتقل ہونے والی کہانیوں میں موجود ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ایک گہری بات ہے۔ وہ چیزیں جو ایک عمومی انسائکلوپیڈیا کے مضمون میں تو نہیں ملتی، لیکن اس شہر کی روح میں کہیں نہ کہیں زندہ ہوں گی۔ یہ غور طلب نقطہ ہے۔